اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ ڈیئر ویورز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پچھلے ویڈیو میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 کا جائزہ اور مطالعہ آپ کے سامنے رکھا تھا۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے سورۃ البقرہ آیت نمبر 22 کا جائزہ اور مطالعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ امید ہے آپ اس آیت پر غور و فکر کریں گے اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا احکام ہے کہ الذی جعل، جس نے بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین، فراشن فرش، والسماء اور آسمان کو، بنایا بنان چھت، وانزل اور اتارا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فاخرج پھر نکالے، بھی اس کے ذریعے، من سے، الثمرات پھل، رزقاً رزق، لکم تمہارے لیے، فلا تجعلوا تو سو نہ ٹھہراؤ، للہ اللہ کے لیے، اندادن کوئی شریک، وانتم تعلمون اور تم جانتے ہو۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی، خبردار باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرو۔ ہدایت اور ضلالت کے اعتبار سے انسانوں کے 3 گروہوں کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی عبادت کی دعوت تمام انسانوں کو دی جا رہی ہے۔ فرمایا، جب تمہارا اور کائنات کا خالق اللہ ہے، تمہاری تمام ضروریات کا مہیا کرنے والا وہی ہے، پھر تم اسے چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہو، دوسروں کو اس کا شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ اگر تم عذاب خداوندی سے بچنا چاہتے ہو تو اس کا صرف ایک طریقہ ہے کہ اللہ کو ایک مانو اور صرف اسی کی عبادت کرو، جانتے بوجھتے شرک کا ارتکاب مت کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 23، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہاں تک ایک بیان چل رہا تھا، یہاں ایک دوسرا موڑ آیا کہ وَإِن، اور اگر، کنتم تم ہو، فی میں، ریب شک، یعنی اگر تم شک میں ہو، مما سے جو، یعنی اس سے جو، نزلنا ہم نے اتارا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہے، علی عبدنا اپنے بندے پر جو اتارا ہے، فأتو تو لے آؤ، بصورتن ایک صورت، من مثلہ یعنی اس جیسی ایک صورت، ایک آیت آپ بنا کے لے آؤ اگر تمہیں شک ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے کلام ہونے میں، تو اس جیسی ایک مثال لے آؤ۔ وَادْعُوا اور بلا لو، شُہَدَاءَکُم اپنے مددگار کو، مِن دون اللہ اللہ کے سوا، ان کنتم اگر تم ہو، صادقین سچے۔ تم نے اپنے بندے پر جو کچھ اتارا ہے اس میں اگر تمہیں شک ہو، اور تم، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے جو بھی اپنے بندے پر، اپنے رسول پر اتارا ہے،
اس میں سے کسی کو بھی اگر شک ہے تو تم لے آؤ کوئی مثال اس کی جیسی، اگر تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت تو بنا دو۔ تمہیں اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو۔ اگر چاہے کوئی بھی چاہے کہ اسے اللہ کے کلام پہ شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا ہے، تو وہ اس کلام جیسی کوئی ایک آیت، کوئی ایک صورت بنا لے آئے اور اپنے شک کو یقین میں بدل دے کہ ہاں ہم بھی اس طرح کی آیت اور اس طرح کے صورتیں لکھ سکتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی اجازت دی گئی ہے کہ تم کسی کو بھی لے آؤ، کسی مددگار کو بھی لے آؤ جو تمہاری مدد کرے، جو تمہاری ہیلپ کرے اس چیز میں، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ۔ اب توحید کے بعد اب یہاں پہ رسالت کا اثبات فرما جا رہا ہے۔ ہم نے بندے پر کتاب نازل فرمائی ہے، اس کے منزل من اللہ، منزل من اللہ ہونے میں اگر تمہیں شک ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہونے میں اگر تمہیں شک ہے تو اپنے تمام حمایتیوں کو ساتھ ملا کر اس جیسی ایک ہی صورت بنا کر دکھا دو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو سمجھ لینا چاہیے کہ واقعہ یہ کلام کسی انسان کی کاوش نہیں ہے، بلکہ کلام الہی ہی ہے، اور ہم پر اور رسالت مآب پر ایمان لا کر جہنم کی آگ سے بچنے کی سعی کرنی چاہیے جو کافروں کے لیے ہی تیار کی گئی ہے۔ صدق اللہ العلی۔